الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ وہ کہتے ہیں، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا اگر تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، یہ تو بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ کافروں کے مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھانے کے بارے میں جو ان کو شبہ تھا اور جو ان کو اشکال ہوتا تھا، قرآن کریم میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کو بیان کیا اور اس کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں قیامت کے قائم ہونے کی اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے کی، اور لوگوں کو جب یہ بتایا کہ یہ زندگی دراصل ایک امتحان ہے اور اچھے اور برے عمل کا یہاں پر بدلہ نہیں ہوگا بلکہ بدلے کا دن اس دنیا کے بعد عالم آخرت میں ہوگا، لہٰذا ہر انسان کو اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر دنیا کے اس امتحان کی جگہ میں وقت گزارنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں بھیجنے کے بعد، یہ عقل اور سمجھ دینے کے بعد انبیاء کا سلسلہ نہ بھی شروع کرتے تو تب بھی انسانوں کے اوپر یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں اور رب کی فرمانبرداری کے کاموں کو سوچ کر کریں اور نافرمانیوں سے بچیں، اور اس سارے نظام اور سسٹم کو غور کرنے کے بعد اس حقیقت تک بھی رسائی حاصل کریں کہ ہمیں اللہ کے سامنے دنیا کی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہوگا۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا اور اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھتے تو تب بھی کوئی عجیب بات نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ عالم ارواح میں اقرار لینے کے بعد جب دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو بھیجنے کے بعد پھر ان کے اس اقرار اور ان کی اپنی عقل پر نہیں چھوڑا معاملے کو، بلکہ انبیاء کا سلسلہ پھر شروع فرمایا، یاد دہانی کے لیے کہ دنیا میں جو انسان آئے ہیں وہ ایک محدود وقت کے لیے ہیں، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ خیر اور بدی کی دونوں قوتیں دی گئی ہیں، انسانوں کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے، اور اب انہیں اپنے اختیار سے نیک اور خیر، نیکی کے راستے پر اور خیر کے راستے پر چلنا ہوگا، اور اپنے اختیار سے شر سے، برائی سے اور گناہ سے بچنا ہوگا۔
اس بات کی یاد دہانی کے لیے اور تفصیلی وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہیں وہ بتانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری پیغام دے کر کے بھیجا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا تو لوگوں نے غفلت کی وجہ سے اور اس حقیقت کو بھول جانے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر ساری محنت اور کوشش لگا کر کے دنیا کی محبت دل میں بسا لینے کی وجہ سے آپ کی اس دعوت کا انکار کیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی واقعے کو اور اٹھنے والی زندگی کو اور دوبارہ آنے والی زندگی کو ایک مذاق قرار دیا، اس کا تمسخر اڑایا، اس کے ٹھٹھے کیے اور طرح طرح کے اعتراضات اور اشکالات کیے۔ انہی اعتراضات میں سے یہ بات بھی تھی جب انہیں یہ بات بتائی گئی کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، یوم ترجف الراجفہ، اور وہ ساری چیزوں کو گویا کہ وہ ہلا دینے والا زلزلہ جب آئے گا تو اس کے بعد سب لوگ فنا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ تتبعہ الرادفہ، سور جب دوسرا پھونکا جائے گا دوبارہ سب زندہ ہو جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب میدان حشر میں سب کھڑے ہوں گے، اور اس دن سب لوگ اور سارے دل دہشت زدہ ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو اس دن کی تیاری کر لو، اس دن کا خوف دل میں پیدا کر لو کہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے کاموں میں مست ہو کر بے ہوش ہو کر نہ رہو۔ جب یہ آیات ہوئیں تو انہوں نے اس پر اور اس طرح کی آیات کے اوپر اعتراض کیا، بجائے فکر مند ہونے کے اعتراض کیا اور اپنی عقل سے اعتراض کیا۔ یہ کہا کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، تعجب کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ کیا ہم دوبارہ پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ حافرہ اور حافر جانور کے اصل میں حافر تو کہتے ہیں راستہ کاٹنے کو، اور اسی کی مناسبت سے کھر جو جانور کا ہوتا ہے اس کو بھی حافر کہہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ جانور جب راستے پہ چلتا ہے تو اس کے کھروں کے نشان اس راستے پر پڑ جاتے ہیں، تو گویا کہ جس راستے پر چلے ہوئے راستے پر دوبارہ لوٹ کر آنا، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کھر لگی ہوئی جگہوں پر ہم دوبارہ آئیں گے۔ مقصد یہ کہ ہم پہلی حالت میں دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ تو پہلی حالت کی طرف دوبارہ لوٹ کر آنے پر ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، پہلی حالت پر ہم لوٹ کر آئیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اور شاید ان کو تعجب اس بات پر ہو کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے واپس ہوں گے؟ بظاہر تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو مزید تعجب کے لیے کہا اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی، نخرہ بوسیدہ۔ نخر اصل میں اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی خلا والی چیز سے جب ہوا گزرتی ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نخر۔ تو عظامًا نخرہ، وہ ہوا گزرنے کی وجہ سے ہڈیوں سے جو آواز نکلتی ہے، تو اسی لیے ان کا ترجمہ بوسیدہ ہڈی سے کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے جب بھیجا ختم ہو گیا اور خلا ہو گیا تو ایسی ہڈیاں جب پڑی ہوئی ہوں گی جن کے اندر سے ہوا کراس ہوتی ہے اور آواز نکلتی ہے، یعنی ہم بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا ہمارا جسم اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ تو یہ بات ان کو گویا کہ عقل کے لحاظ سے بڑی ناممکن سی لگتی تھی کہ یہ ہوگا کیسے۔ دنیا میں تو ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہو، یا ایسا ہو کہ کوئی ریزہ ریزہ ہو جائے اور پھر زندہ ہو جائے، تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو خالصتاً اپنی عقل کو دنیا کی چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے آخرت کے معاملے کو بھی اسی طرح لیا کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر حساب کتاب ہوگا دنیا کے معاملات کا، یہ ہوگا کیسے؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فرمایا، اور بلکہ اور آگے بڑھ کر کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں زندگی دوبارہ دی جائے گی، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ پھر یہ لوٹنا تو بڑا خسارے والا ہوگا۔
اس کا ایک معنی تو یہ ہے جو واضح ہے کہ یعنی اگر واقعتاً ہمیں دوبارہ زندگی ملنے والی ہے، اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی اور اس موت کے بعد اگر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر ہم خسارے میں ہیں، یعنی ہم نے تو اس زندگی کی کوئی تیاری نہیں کی اس لیے خسارے میں ہیں۔ تو یہ معنی ہو تو یہ تو کوئی اشکال والی بات نہیں ہے، بلکہ بات صحیح ہے کہ اگر دنیا میں آپ لوگوں نے اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اللہ کے دین کو نہیں اپنایا، تو پھر تو دوبارہ اٹھنا خسارے والا ہی ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کو یہ اس میں بھی گویا کہ وہ ایک طرح سے وہ تمسخر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ بوسیدہ ہڈیاں اور جسم دوبارہ جو رطوبتیں تھیں وہ ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھیں، پھر ان ہڈیوں کو جسم سے جوڑا جائے گا، پھر اس پر گوشت پوست لگے گا، پھر ایک انسان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہوگا، تو اس وقت کیا پوزیشن ہوگی اس کی کہ دنیا میں جو اس کے پاس مال تھا، دنیا میں اس کے پاس جو دولت تھی، دنیا میں اس کے پاس جو گھر تھا، دنیا کے پاس اس کے پاس جو ساز و سامان تھا، وہ تو سارا مٹا گیا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے طویل عرصے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے تو یہ اٹھایا جانا تو بڑا خسارے والا ہے، گویا کہ ہم تو لٹ گئے، ہمارا تو اب بھی وہی دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے اندر حاصل کردہ چیزوں پر ہی نظر ہے کہ جب ہم اور اٹھائے جائیں گے تو ہم تو بالکل خالی ہوں گے، اور نہ ہمارے پاس مکان ہے، نہ ہمارے پاس جائیداد ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، اتنی محنت کی تھی اور 60-70 سال کمایا تھا وہ تو مرنے کے بعد ختم ہو گیا، اور اب دوبارہ اٹھے تو بالکل نئے سرے سے زندگی شروع ہوگی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا خسارے کا اٹھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ پہلا جو اشکال ہے کہ جب اتنی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، جسم کی رطوبات بھی ختم ہو گئیں، جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اس کے بعد دوبارہ ایک زندہ اور کامل اور مکمل انسان کھڑا ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی، کسی لمبے چوڑے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یعنی یہ سور نفخہ ثانیہ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک زور کی آواز ہوگی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ وہ جس کے بعد اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سور کے اندر یہ اثر رکھا ہوگا کہ وہ سور پھونکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی روحیں جہاں پر ہیں اور اس کے متعلق جو بدن ہے، بدن کے اجزاء دنیا کے جس کونے خدرے میں بھی ہیں، وہ ایک لمحے میں وہ روح ان جسم کے اجزاء کے ساتھ مل کر کے ایک کامل مکمل انسان کھڑا ہو جائے گا۔ جسم کے جو اصل اجزاء ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو ہڈی ہے آخری، تو وہ باقی رہے گی، وہ فنا نہیں ہوتی، اسی سے انسانی جسم دوبارہ مکمل ہو جائے گا لمحے بھر میں۔ تو فرمایا کہ وہ ایک چیخ ہوگی یا ایک زور کی آواز ہوگی، اس کے نتیجے میں تمام روحیں اپنے اپنے بدن کے ساتھ مل جائیں گی، اور پھر زندہ ہو کر سارے انسان ایک کھلے میدان میں ہوں گے، اور وہ کھلا میدان وہی میدان حشر ہوگا۔ فرمایا تم اس کو دنیا کی چیزوں پر قیاس کرتے ہو کہ دنیا میں پہلے بچہ ہے، پھر بڑا ہوگا، پھر جوان ہوگا، پھر اس کے بعد بوڑھا ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہے، ایک لمحے میں بھی کامل اور مکمل انسان کھڑا ہوگا، اور وہ انسان موجود ہوں گے وہاں، وہ کوئی نو مولود بچے کی طرح نہیں ہوں گے کہ ان کو نئے سرے سے سب کچھ کرنا پڑے، نہ کوئی لمبا زیادہ عرصہ دراز لگے گا ان کے دوبارہ زندہ ہونے میں۔ تو یہاں تک اس بات کی تاکید فرمائی اور یقین دلایا کہ یہ اس دنیا کے بعد ایک زلزلہ آنے والا ہے، اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد میدان حشر قائم ہوگا، وہاں سے عالم آخرت کا سلسلہ شروع ہوگا، جہاں برے اور بھلے کے درمیان امتیاز ہوگا، اچھے اور برے کے درمیان علیحدگی کی جائے گی، فرما بردار اور نافرمان کے درمیان علیحدگی ہوگی، اور ان کو الگ الگ مقام، الگ الگ ٹھکانہ، اپنے اعمال کے مطابق ان کو رتبہ اور درجہ 100% دیا جائے گا۔ تو اس کا بیان
پچھلی صورت میں بھی تھا اور اس صورت کی ان آیات کے اندر بھی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ آیات تو کل ہوں گی، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ جب مسلمانوں کو ان کی کافروں کی اس ضد اور ہٹ درمی سے افسوس ہوتا تھا کہ اتنی کھلی آیات جب اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں تو یہ لوگ پھر بھی تعجب کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، مرنے کے بعد ریزہ ہونے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر اللہ چاہیں تو کسی مردے کو زندہ کر دیں جو 1000 سال 2000 سال پہلے مرا ہوا ہے، تو دکھا دیں ان کو، تو پھر ان کو تاکہ یقین آئے۔ تو اس طرح کی کچھ خیال جب آیا ان کو، تو اگلی آیات میں تسلی دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پر کل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔